مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات اور اسلام کے دیے ہوئے انداز جنہوں نے اپنائے ہیں، انہوں نے نہ صرف اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کیا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ ایسا رول ماڈل بنے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کی یاد سے دور، اللہ کریم کی ذات پر ایمان سے دور ہیں، انہیں ایمان کے رستے پر لے کر کے آئے ہیں۔ حقوق رائٹس ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ نام ہے، اور آج ہم پڑوسیوں کے حقوق پر بات کریں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے گھر میں ہیں اور بچے کے رونے کی آواز سن رہے ہیں، اور وہ بچے کی رونے کی آواز یہ آپ کو مضطرب کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، اچھا پریشان کر رہی ہے، ایک تو یہ پریشانی ہے کہ میرے آرام میں خلل ہے، اور ان کو پریشانی کیا تھی؟ ان کو پریشانی یہ تھی کہ کیا پرابلم ہے کہ ہمسایوں کا بچہ یہ کس آزمائش میں ہے، کس پرابلم میں ہے کہ یہ یوں رو رہا ہے۔ یہ بات ان کو پریشان کر رہی تھی۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ معلوم کیجئے کہ آخر یہ بچہ رات کے اس وقت میں کیوں رو رہا ہے، خیریت تو ہے؟ گھر والے معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس کے والد صاحب جو ہے وہ سفر پر گئے ہیں، ہمارے پاس جو سامان تھا اور ہمارے پاس جو رقم تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ رقم کے ختم ہونے کی وجہ سے ہم آئل نہیں خرید سکے، تیل نہیں خرید سکے، اور چونکہ ہمارے چراغ میں جو تیل تھا وہ ختم ہو چکا ہے، چراغ بجھ چکا ہے، اس لیے یہ بچہ اندھیرے سے وحشت کی وجہ سے یہ مضطرب ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کا چراغ اٹھا کر کے ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بچہ راحت میں آتا ہے، سکون میں آتا ہے، اور بچے کا باپ جب واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں تو چراغ جل رہا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ میں جو سامان دے کر گیا تھا، میں جو رقم دے کر گیا تھا، وہ تو اتنی دیر تک سسٹین کرنے کے لیے ناکافی تھی، پھر یہ چراغ میں تیل جل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر والے بتاتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلمانوں کے ایک عظیم ولی اللہ، انہوں نے یہ کرم فرمایا ہے اور ہمارے گھر کے اندھیرے کو دور فرمایا ہے۔ تو وہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، حضور ہمارے دل سے کفر کے اندھیرے کو بھی جو ہے وہ دور کر دیجئے، اور ہمیں کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ ہے ان کا انداز جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف ایبزارب کیا، نہ صرف ان کو اپنایا، بلکہ اپنا کر کے ان پر عمل کر کے راحت کا سامان کر کے حق کے جوار کو ادا کر کے ایک غیر مسلم کے لیے ایمان کا راستہ آسان یعنی ہموار فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے اللہ کریم ہمیں خیر کا سبب بنائے، اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ بھلائی کا سبب بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ قبلہ نگران شورا رضا شرف ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم، اور یہی عنوان ہم لے کر کے چلیں گے، نیبرز رائٹس، ہمسایوں کے حقوق۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میں سب سے پہلے
رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث اس عنوان پر اگر بیان کر دوں جی اس میں حقوق کا بیان ہے۔ جی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں پڑوسی کے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ نہ بھولیے گا کہ آپ کا بھی کوئی پڑوسی ہوگا، اور ہر پڑوسی سے یہ بھی دیکھے کہ میرا بھی کوئی پڑوسی ہے، یعنی آپ کا بھی کوئی پڑوسی اور آپ بھی کسی کے پڑوسی ہیں۔ تو یوں مطلب کہ ایک بڑی ہی نیوٹرل انداز میں سننا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کی حق ادا کرنے میں کس قدر درست واقع اور صحیح واقع ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر فرمایا، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، مزاج پرسی، طبیعت پوچھنا ہوتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو مبارک باد دو، واہ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے، یعنی اسے گھر کی ہوا نہ رک جائے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کو بھی کچھ بھجواؤ۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو چھپا کر لے جاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوسی کے جو بچے ہیں اس پھل کی وجہ سے وہ غمگین ہوں گے۔ میں قربان جاؤں۔ اور اپنی ہنڈیا جو ہم جس برتن میں کھانا پکاتے ہیں، پتیلے وغیرہ آج کل ہمارے یہاں تو رائج ہیں، اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ کچھ سالن اسے بھی بھیج دو۔ اتنا فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، فرماتے یعنی جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں یہ حدیث پڑھ کے پڑھی ہے بس، اور واقعی پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جتنی باتیں بیان میں، یقیناً اس کی شرح جب ہم پڑھیں گے تو اس کی شرح میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں قیودات بھی آئیں گی، قرض کے تعلق سے، جنازے کے تعلق سے، وغیرہ وغیرہ کئی چیزوں کے تعلق سے آئیں گی، لیکن ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ایک مسلمان ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب کچھ حقوق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ پڑوسی کے کیا کیا حقوق ہیں، ان حقوق کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ ایسا میں تو آپ سے یہ حدیث شریف سن کے اس بات پہ غور کرنا ہوں کہ اگر یہ ایک حدیث شریف پر ہی اگر عمل پیرا بندہ ہو جائے نا جی، تو کیا محلہ، تو کیا علاقہ، تو کیا شہر، یعنی امن و سکون کا گہوارہ، ایک محبت، امن، آشتی کا دور دورہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں ایک تو علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، پھر ایک ہمارے یہاں ایک عجیب سا رجحان بن گیا ہے، وہ پرائیویسی اور انڈیپینڈنٹ ہونا۔ پرائیویسی اچھی چیز ہے، ایک رازداری ہوتی ہے، لیکن ہمارے اب یہ ہو گیا ہے کہ آس پاس کون رہتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اسے مطلب کہ کسی اور ہی نظر سے دیکھا جا رہا، حالانکہ دیکھا جائے تو یار رشتہ دار بڑے دور رہتے ہیں۔ ایسی بات بعض اوقات اولاد بھی شادی کے بعد کہیں دور چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ جو قریب ترین جو آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے نا جی، سلمان بھائی، وہ پڑوسی ہے آپ کا۔ ایسا ہی ہے۔ وہ کہاں جائے گا آپ کو چھوڑ کر؟ صحیح۔ وہ وہیں رہ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے بھی بہت دقت اور بہت پریشانی کرنی پڑتی ہے۔ تو صرف آس پڑوس کی بات نہیں، ہمارے تو جیسے کہ ہائی رائز بلڈنگیں بنتی ہیں جی، تو ایک ایک عمارت کے اندر 40-40 50-50 فلیٹ ہوتے ہیں، تو پھر ہر ایک کے تعلق سے ہمیں دیکھا جائے گا کہ میرا جو قریب ترین پڑوسی ہے
جی اس کے تعلق سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں میری ذات سے اس کو تکلیف نہ ہو. یعنی اس پوری گفتگو کو اگر ہم اس طرح بھی اگر ہم لے کر چلیں کہ میرا یہ ذہن بن جائے کہ میں اپنے پڑوسی کو راحت پہنچاؤں گا, میں اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچاؤں گا, واہ اور میری ذات سے میرا پڑوسی خوش ہو, سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر ہر پڑوسی یہ سوچ لے جی اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے اگر یہ پازیٹیو سوچ اگر ہماری اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے پڑوسیوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, ورنہ تو شاید رشتہ دار آپس میں غیبتیں کم کرتے ہوں گے, پڑوسی کی غیبتیں زیادہ کرتے ہوں گے. معاذ اللہ. آ کر مطلب کہ وہ پڑوسن کو یہ اس نے یوں بول دیا, اس نے یوں بول دیا. اب دیکھو نا بچوں کے تعلق سے کتنی پیاری تعلیم ہے جی تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں, سنیں جی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا پڑوسی نہ صرف ہمارے شر سے محفوظ رہے گا بلکہ اس کو ہمارے حصے سے خیر بھی پہنچتا رہے گا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اپنے ارشاد کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈالو تو اپنے ہمسایوں کو بھی اس شوربے میں سے جو ہے وہ حصہ دو. تو اس کے جو ہے تناظر میں جب اسٹڈی کر رہا تھا سب تو بات جو بڑا خوبصورت پوائنٹ جو میرے دل کو لگا وہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لذت پر محبت کو جو ہے وہ فوقیت ادا فرمائی ہے. اگر مسالے وغیرہ یعنی پانی زیادہ ڈالو گے تو لذت میں تو کمی آئے گی. ہاں جی, لیکن اگر ہمسائے کو اس میں سے کچھ جو ہے وہ دے رہا ہے تو محبت جو ہے یہ ضرور گھر کی لذت. اچھا محبت کی لذت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ محبت کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے. کیا بات. جب آپ کسی کی اس طرح مدد کرتے ہیں, اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, تو اس سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت میں بھی جو ایک لذت بندہ پاتا ہے. کیا بات. تو اب یہ لذت جو سالن کی لذت ہے یا شوربے کی لذت ہے یا کھانے کی لذت ہے, یہ تو وقتی طور پر بندہ اس کا لطف اٹھاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن محبت کی لذت, پیار کی لذت, اخوت کی لذت, اور سچی دوسری بات کرو کہ قربانی کی لذت, سیکریفائس کی لذت, یعنی یہ مطلب ایک ایسا درد ہے جس میں لذت ہے. وہ جس کو درد کا مزہ نازل دوا اٹھائے کیوں. تو بعض درد ایسے ہوتے ہیں جن میں لذتیں ہوتی ہیں. یعنی محبت جو ہے نا, یہ محبوب کے ساتھ اگر آپ اس کو خوش کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, مگر اس تکلیف میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا محبوب خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر پڑوسی سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت ہے تو اس کی تکلیفوں کو دور کرنے میں جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے جی, اس تکلیف میں بھی آپ کو لذت ملے گی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کے بھی پڑوسی ہیں تو ماشاءاللہ آپ کا تو جو پڑوس ہے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. اللہ کا بڑا خاص فضل ہے. امیر اہل سنت کے آستانے سے بڑی خاص جو ہے وہ آپ کا بھی محبت بھرا انداز ہم نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ مجھے یاد ہے امیر اہل سنت جن دنوں آپ کا جو ہے وہ آپریشن ہوا تھا تو آپ گھر سے وہ ایک ٹرے جو ہے وہ ناشتے کے وقت میں جو ہے وہ لے کر کے آتے تھے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں. تو پھر جب آپ واپس جاتے ہیں تو عنایتیں ساتھ میں کچھ مزید لے کر کے جاتے ہیں یا کیا, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. مرید تو پیر کے پاس اپنا لاتا ہی کیا, جو بھی لاتا وہ پیر کا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ جو نہیں لایا وہ بھی گھر میں رکھا وہ بھی پیر ہی کا ہوتا ہے. کیا بات. تو مرید تو کیا کچھ کرے گا. یہ بات درست ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ ایک عرصے تک بڑے شہزادے کا پڑوسی رہا جی, جو پہلے جہاں مکان میں رہتے تھے جی, اور اس کے بعد پھر اللہ نے مزید کرم اور برکت یہ عطا فرمائی کہ امیر اہل سنت جیسی عظیم شخصیت کا پڑوسی بننے کا موقع ملا. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے. ایسی بات ہے نا. اب ایک تو حق کے پیر ہے, اللہ اکبر جی, اور ساتھ حق کے جوار بھی ہے. ایک تو حق کے پیر ہے جی, پھر حق کے جوار بھی آ جاتا ہے, پھر حق کے پڑوس بھی آ جاتا ہے, اور ہم ٹھہرے ناقص الناقص. تو یہ سب پورا ہونا مطلب یہ اس کی کوشش ہی آپ مرتے دم تک کوشش کر سکتے ہیں. یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے کوئی کام پورا کیا ہے, بلکہ ناقص ہی رہ جائے گا, کمزوری رہ جائے گا. میں تو معافیا مانگتا رہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, معاف کر دیجیے گا. پھر ماشاءاللہ پھر بڑے شہزادے بھی وہیں آ گئے. ہاں جی. تو یوں ہے. اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جی, جو مجھے تو خیر یہ حدیث تو بہت پیاری ہے, اور
لیکن مجھے یہ یوں سمجھے کہ بس یہ نعمت مل گئی ہے. جی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو. واہ. کیا بات ہے، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو. واقعی اگر آپ نے بہت ہی عمدہ گھر خرید لیا مگر آپ کا پڑوسی اگر تکلیف دہ ہے، آپ کا پڑوسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو آپ کا گھر کیا؟ اگر پڑوسی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حق ادا کرنے والا ہے، شفقتیں کرنے والا ہے، تو یقین مانیں یعنی آپ بہت اچھی جگہ چلے گئے رہنے کے لیے. تو ہمارے یہاں یہ رجحان کئیوں نے شاید یہ پہلی بار سنا ہو کہ گھر خریدنے سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کرو. یعنی کہ گھر خریدنے سے پہلے دیکھیں کہ میرے آس پاس دائیں بائیں رہ کون رہا ہے. صحیح. ایک تو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، پھر ذہے قسمت کے نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس طرح خوف خدا والا ہو. تو یہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا نا، واہ. تو اللہ کا خوف اس کو پڑوسی کا حق ادا کروائے گا. کیا بات ہے. اور یہ جو چیزیں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنی کہ پڑوسی کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے، یہ دیکھیں نا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. واہ. اب یہ احسان کا معاملہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس کے دل میں رحم ہوگا، وہ خوف خدا والا ہوگا، اسلام و دین و شریعت کو سمجھنے والا ہوگا. تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرف غور کرنے کا رجحان نہیں ہے. قیمت دیکھی جائے گی، ہوا کا رخ دیکھا جائے گا، مطلب 10 چیزیں دیکھی جائیں گی مگر نہیں دیکھا جائے گا. تو 2 چیزیں خاص طور پر مس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جہاں گھر لے رہے ہیں وہاں پر عاشقان رسول کی مسجد کا ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ اس مسجد کی برکت سے اللہ نے چاہا تو دین ایمان کی حفاظت کا زبردست انتظام ہوگا اور اعمال صالح کی بھی زبردست توفیق ملے گی. مسجد کا بڑا اثر ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کا پڑوسی نیک ہو. کہ ایک نیک پڑوسی کی وجہ سے اللہ پاک اب کتنے ہی پڑوسیوں کو برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اچھا اب وہاں بولو گے یار اب گھر کہاں بدلیں، مسئلہ یہ ہو جائے گا یار چلو بات تو ٹھیک ہے. اب اچھا آپ کو ایسا لگتا ہوگا یار میرا پڑوسی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھو تو بولے گا کہ یار میں اپنے پڑوسی سے بیزار ہوں. اس لیے کیا ہی بہتر ہو کہ ہماری اپنی عادت اچھی ہو جائے. قبلہ نگران شورا ایک مرتبہ کچھ لے کر کے امیر سنت کے جو ہے وہ آستانے پر حاضر ہوئے، اور جب واپس جانے لگے تو وہ جو برتن لے کر کے آئے تھے اس میں وہ تو لے لیا گیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ بھرا گیا. جب بھرا گیا اور پھر جب نگران شورا کے حوالے وہ کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا واہ سب کیا بات ہے، آ رہے ہیں اور برتن بھر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. نگران شورا نے اس وقت فرمایا کہ اس در پر جب بھی آئے ہیں تو انہوں نے بھر کی جو ہے واپس لٹایا ہے. اولیاء کرام کا ایک وصف ہوتا ہے، سخی ہوتے ہیں جو ان کے پاس آتا ہے خالی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ یہ عطا کر دیتے فرمائی دیتے واہ ہیں. واہ واہ مرحبا. ظاہری نہ صحیح، اگر ظاہری نہ دے پائیں کسی بھی وجہ سے تو آپ کے باطن کو نواز دیتے. اور دوبارہ میں عرض کر دوں کہ یہ محض نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرا پڑوسی ایسا کیوں ہے. ہو سکتا ہے آپ ہی کی کسی بے رخی، آپ ہی کی کسی یوں سمجھیے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے شاید آپ کا پڑوسی اب آپ سے اکھڑا سا ہوتا ہوگا. لہٰذا کیا ہی بہتر ہو، کیا جیسا آج ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں جی آپ آج ہی نیت کر لیں اپنے پڑوسی سے رابطہ کریں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ غیر محرم سے رابطہ کریں، عورت سے رابطہ کر لیں، مردوں سے رابطہ کر لیں. ایک بار پاسبل ہے اگر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں. آفر کیا کروں گا، آپ اپنے پڑوسی سے رابطہ کر لیں، جو بھی رابطے کا طریقہ کار ہو جس میں اس کو تکلیف نہ ہو. رابطہ کر لیں اور کہیں کہ وہ پڑوسی کے تعلق سے سنا تھا، تو اگر یاد ہے کہ میں نے فلاں تکلیف پہنچائی ہے تو اس تکلیف کا نام لے لیں. اور اگر یاد نہیں ہے تو جرنل ایک بات کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں میں یا اتنے عرصے میں آپ کو میری ذات سے، میرے گھر والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچی ہو، تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگر ہماری طرف سے کوئی آپ کو زحمت یا تکلیف پہنچی تو معاف کر دیجیے گا. اور اگر کہیں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میرے فلاں عمل سے یا میری فیملی کے فلاں عمل سے آپ کو زحمت ہو رہی تو کائنڈلی مجھے پلیز بتا دیں.
تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی مشاورت کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے. بس ہماری خواہش یہ کہ ہمارا پڑوسی ہم سے تکلیف میں نہ ہو. یہ میں نے ایک مجموعی ڈسکشن آپ سے کی ہے. کیا آپ کر سکتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، فون کریں اور بتائیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اور اگر کر چکے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کر چکے ہیں مدینہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ آدمی میسج کر دے، لیکن میسج میں بعض اوقات آدمی ہو سکتا ہے کہ سمجھے نہ سمجھے. تو جو بھی آپ کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایزی وے ہے. اچھا اسلامی بہنوں سے رابطہ کر لیں، خواتین سے رابطہ کر لیں. بعض اوقات بچوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کہنا سننا ہو جاتا ہے. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سن رہے ہوں جن کے پڑوسی آپس میں ناراضی ہو کر بیٹھے، یعنی آپ دونوں ناراض ہو کر، ابھی دونوں کا گھر ساتھ ہے، ایک ہی بلڈنگ میں ہے یا ایک ہی محلے میں ہے، اور ابھی آپ ہمارا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بول تو رہا ہے لیکن اب کریں کیا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے اندر پرابلم ہو. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا دونوں ایک دوسرے کو راضی کر لو؟ تکلیف بہت دی ہے، بہت آزمائش میں ڈالا تھا، معاف کر سکتے ہیں نا. حدیث پاک میں نے جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر. اپنی عادت میں شامل کرنے کے لیے ریاضت کریں، مشق کریں، مشقت کریں، اور وہ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. دیکھیں پڑوسیوں کے معاملے میں یہ ہوتا رہتا ہے. بہت کم ہوتا ہوگا کہ پڑوسی سے کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ کے گھر میں آپ کے بچے رہتے ہیں، کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، آپ کی بچی آپ کو تکلیف پہنچا دیتی ہے، آپ کا بچہ آپ کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، بھائی بہن کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، بہن بھائی کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے. گھر کے یہ 10 12 15 یا 2 4 6 افراد ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہتے، کمرے میں بعض اوقات مغز ماری ہو رہی ہوتی ہے. تو پڑوسی تو پھر بھی ایک بعض اوقات قومیت بھی الگ ہوتی ہے، اس کی مطلب کہ کمیونٹی بھی الگ ہوتی ہے، بعض اوقات لینگویج الگ ہوتی ہے، اس کا پورا ماحول الگ ہوتا ہے. تو پاسبل ہے کہ آپ کی آپس میں مطلب کہ کچھ نا اتفاقی ہوئی ہو، بقر عید میں ہو گئی ہو، کھالوں کے تعلق سے، تو جانور کاٹنے کے تعلق سے، خون اڑنے کے تعلق سے، کبھی پارکنگ کے تعلق سے لڑائی ہو گئی ہو، یار جب دیکھو میری جگہ پر پارکنگ کر دیتا ہے، جب دیکھو یہ کر دیتا ہے. کچرے کا ڈبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر ایسی جگہ رکھا ہو، یا کچرا ایسی جگہ پھینک دیا ہو، یا اس سے ایسی گھر سے بدبو آ رہی ہو، گھر سے کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، بات کی جا سکتی ہے. یہ تو بات اب اس سے تو اب اتفاق کریں گے نا، بات تو کی جا سکتی ہے نا. بات کرنے کی تو ہمت آپ لا سکتے ہیں کہ نہیں یار کہاں آپس میں ناراض ہو کر ہم مریں گے یار. تو ادفع باللتی ہی احسن، یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. برائی کی ہے اب بھلائی سے اس کو ٹالیں. وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. ہائے ہائے ہائے، یعنی دشمنی کو گہرے دوستی میں بدلنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے. کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن. یہ اس عمل کی جزا ہے جو آگے بیان ہوئی ہے. تو یہ عمل نصیب ہو جانا، مگر یہ عمل جائے صبر والے اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اسی کو یہ نصیب ہوتا ہے. تو میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے، آج میں آپ کے گھر کے اندر کی نہیں، آپ کے گھر کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں، پڑوسیوں کی بات کر رہا ہوں. تو اٹھیں، ہمت کریں، آگے بڑھیں. تراویح میں ملاقات ہو جائے گی، فجر میں ملاقات ہو جائے گی، سحری بھیج دیجیے گا، افطار بھیج دیجیے گا، کوئی پھل فروٹ بھیج دیجیے گا، مطلب کر دیجیے گا. واپس کر دے تو ناراض بھی نہ تو نا یار، چلو ابھی آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا یار. کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. قطرہ قطرہ ڈالو تو یا پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، دل میں جگہ بنی جائے گی. درست فرمایا. ایسا معاملہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے. یہ آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور سامنے والا اس کو منع کر دے تو تکلیف ہوتی ہے، یہ بڑا مشکل تکلیف ہوتی ہے. آپ نے روزہ افطار کرانے کے لیے آپ کسی کو کھجور دے رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو یوں کرے، اور بھئی میں تو اپنے گھر سے نمک لے کے آیا ہوں، میں نے تو چٹکی نمک کی اسی سے افطار کرنا. نہیں ہوتا ایسا. اصل میں یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سامنے والے کو تکلیف بھی اتنی پہنچائی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا اس کا کھجور دینا، ہمارا ایون کہ ہمارا کو سلام دینا بھی پتہ نہیں اس کو کیوں گوارا نہیں ہو رہا ہوتا، تکلیف پہنچائی ہوتی. تو اس کا دیکھیں پہلا زمین نرم ہوگی تو بیج بویا جائے گا. ایسی بات. اگر ایسے حالات ہیں تو پہلے اس سے تھوڑا سا وہ کر لیا جائے، پہلے معافی تلافی کر لی. مرحبا.
یعنی وہ بولے یار احساس اس کو ہے نہیں، تحفے پہ تحفے بھیجا جا رہا ہے. تو احساس اس کو دلانا پڑے گا کہ میں مطلب کہ ہمارے کیے ہوئے تمام جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس پہ شرمندہ ہوں. اس کو اپنی شرمندگی کا احساس دلائیں کہ میں شرمندہ ہوں، اور اس کے بعد اب تحفہ بھیجیں گے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ منع کرنے کی جو پرسنٹیج ہے نا وہ کم ہو جائے گی. اب یار سلمان بھائی رات کے 12 بجے اب اپنی پلنگ درست کریں تو نیچے والوں کو تو پرابلم ہوگی نہیں. صحیح بات ہے. اگر کسی پڑوسی کو پتہ ہے کہ میرے پڑوس میں میاں بیوی لڑتے ہیں، یا ماں باپ میں یا اولاد میں کوئی بھی کسی قسم کی اگر ناچاکی چل رہی ہے، تو وہ اول تو کوشش کرے وہاں پر غیر ضروری انوالومنٹ تو نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات نہیں پسند ہوتا کہ یار کوئی باہر کا آدمی انوالومنٹ کرے. نمبر 1، ہماری آواز باہر نہ جائے. اگر خدا نہ خاصا گھر میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو کوشش کرے گھر کی آواز باہر نہ جائے. اب باہر چلی بھی گئی اور پڑوسی کے کان میں جو گئی ہے وہ ایب چھپائے، درگزر کرے. وہ اپنے ساتھ پڑوسی کو نہ کہے یار بڑی تیز آواز آ رہی تھی یار، لگتا ہے دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی. اب نہ بتائے، اس کو نہیں پتا تھا، آپ کے بتانے سے پتہ چل گیا کہ وہ ادھر مطلب کہ مغز ماری یا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. اب اگر ایسے تعلقات ہیں، ایسی صورت بن سکتی ہے، کوئی ایسی صورت حال سامنے آ سکتی ہے، یا کوئی ایسا ذکر ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی آواز آئی تھی، اللہ آپ کے گھر میں برکت نازل فرمائے، امن دے، میں حاضر ہوں. اگر میری کوئی کوشش سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہو تو میں حاضر ہوں. مگر اس میں بھی دیکھیں، یہاں جو میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، یہاں بڑی شرعی قیودات بھی آئیں گی کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کتنا بیٹھنا ہے، کون سامنے ہو کہاں سامنے نہ ہو، کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں سن سکتے. اگر کری کچھ نہیں سکتے، کرنے کا کوئی اسپیس ہی نہیں ہے، اور خالی بیٹھ کر آپ اس کی مطلب وہ شوہر بیٹھ کر بیوی کی غیبتیں کرے گا، یا باپ بیٹھ کر بیٹے کی غیبتیں کرے گا، یا بیٹا بیٹھ کر باپ کی غیبتیں کرے گا، اور اب آپ بولو گے کہ نہیں میں کچھ کر سکتا، بولا نہیں یار آپ دعا کرو. تو اگر دعا کے لیے بھی کہا ہے تبھی اس کی صورتیں بھی بنیں گی، لیکن اس کی صورتیں بھی جدا جدا ہیں. غیبت کی تباہ کاریاں کتابیں پہ اس کی صورتیں موجود ہیں. تو تاہم اگر پڑوسی کا عیب ہم پر ظاہر ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو مہربانی کر کے اس عیب کو چھپا کر ہی رکھیں. اسی میں بہتری ہے. کان لگا کر سننا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا ایسی جگہ رہنے کو پسند کرتے ہیں جہاں پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ ہی نہ ہو. مگر یہ اب بھی مطلب دیکھ لیں کہ کس حد تک درست ہوگا کہ مطلب پڑوسی کو پڑوسی کے حالات کا، پریشانی کا، بیماری کا، دکھ سکھ کا پتہ ہی نہ چلے. تو یہ بھی ایک درست بات، مطلب بعض وقت پڑوس میں میت ہو جائے گی، جنازہ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کب کیا ہو، کب ہو کر کے نکل گئے. تو یہ چیزیں ایسا پتہ چل جاتا ہے بعض کا چیزیں. میں آپ کی بات وہ کٹ ہو گئی مجھ سے، یہ بھی معاف فرمائیے گا. میں انٹینشنلی ہو گیا، میری نیت نہیں تھی. لیکن بہرحال وہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ دیکھیے وہ ہوتی ہیں جو پتہ چل ہی جاتا ہے. جیسے وہ بیمار ہوا، ایمبولینس آئی، آپ لے کر گئے تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کوئی بیماری والا معاملہ ہے. اچھا بعض کا تو خود بھی کوئی بتا دیتا ہے یہ فلاں بیمار ہے آپ دعا کیجیے گا، اس طرح کی بھی بعض کا بن جاتے ہیں. لیکن جو انٹرنل گھر کے معاملات ہیں تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی کے گھر کے انٹرنل معاملات کی انٹرفیرنس اور اس کی ڈیٹیل جانیں، اور پھر اس میں بھی مزید آگے اور سوالات. یعنی قریدنا، امیر علیہ السنت نے ایک لفظ جو ہے وہ لکھا ہے یہ غیبت کی تباہ کاریوں میں، یہ مضمون بھی لیا ہے کہ قریدا نہ جائے کسی کے جو ہے وہ مسئلے کو، کسی کے پرابلم کو. اس میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صبر کریں، اور علم حاصل کریں کہ کون سا سوال کرنا میرے لیے جائز ہے، کون سا سوال کرنا میرے لیے ناجائز ہے. سلمان بھائی علم کے بغیر بہت مشکل ہے. مطلب اندھا آدمی کو کیا راستہ بتائے گا؟ ایسا ہی ایک آدمی اندھا ہے وہ تو ٹھوکریں کھاتا ہی رہے گا. علم نور ہے. جس طرح آنکھوں کے نور سے بندہ راستہ دیکھتا ہے، اس طرح علم کے نور سے بندہ اپنی غلطیوں کو، ناغلطیوں کا اندازہ کر لیتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم کی کمی ہے. اللہ اس کو دور فرمائے، آمین. دعوت اسلامی دور کر رہی ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیکھیں. کال لیتے اور مسائل کے حقوق کے بارے میں ہمسایوں کا حقوق پورا رکھنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں سب کچھ، لیکن جو ہمسایہ ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ مسائل کرتا ہے، اس کے بارے کیا رائے آپ کی؟ بھی اس کے ساتھ وہ جیسا وہ سلوک کر رہا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے، یا ہمیں اپنے جو اللہ کا حکم ہے یا پیارے نبی کا حکم ہے وہ ویسا ہی ہمیں سلوک کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں.
برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں اور نیکی کی دعوت دیں. مسجد میں باجماعت نماز اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے تو پڑھیں، وہاں ان سے رابطہ کریں، ملاقات کریں، آتا جانا ساتھ کر لیں. اپنے پرابلم کو، میری درخواست یہ ہے، جو پڑوسی کو کسی پڑوسی کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ اپنے پرابلم کو اپنے پڑوسی کے ساتھ نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ شیئر کریں. بعض اوقات بھائی بھائی کا پڑوسی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ایک ہی بلڈنگ کے اندر بھائی بھی رہ رہے ہیں، والد بھی رہ رہے ہیں، دیگر فیملی ممبر بھی رہ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آس پڑوس کے اندر خاندان والے، تو اب وہ کیا، اب یہ پڑوسی کے حقوق بڑھ گئے. پڑوسی کے 3 حقوق یاد کریں. اگر وہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے 3 حق ہو گئے: حق پڑوس، حق مسلم اور حق قرابت دار. اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حق ہو گئے: حق پڑوس، حق مسلم. اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، تب بھی اس کا حق پڑوس رہتا ہے. میں نے جرمنی کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جرمنی میں ایک غیر مسلم گھر بند کر کے کہیں اپنے بزنس وزٹ ٹور پہ کہیں گیا تھا چند دنوں کے لیے. تو اب اس نے نیوز پیپر والے کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نیوز پیپر مت ڈالنا میرے گھر پر. وہاں گھر کے دروازے پر نیوز پیپر رکھنے کا رجحان ہوگا، اور وہ تو گھر بند کر کے چلا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ آیا تو اس کا جو پڑوسی تھا وہ مسلمان تھا. اس نے وہ اتنے سارے نیوز پیپر اس کو دے دیے. یہ کیا کہ وہ آپ کے گھر کے باہر رکھ کے جاتا تھا، اب ضائع ہو جاتا تو میں رکھ لیتا تھا کہ آپ آؤ گے تو میں آپ کو دے دوں گا. اس کے حسن اخلاق سے وہ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر، ہے نا؟ واہ. یہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے. یعنی اس کی بھی ایک لائن ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کس حد تک آپ کیسا سلوک رکھیں گے، اس کی بھی ایک لائن ہے جس کو سیکھنا پڑے گا ہم سب کو. تو یہ سب حقوق کی بات ہے، اس کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مرحبا جی. کون؟ میں نگران شورا کی خدمت میں سوال عرض تھا. ایک تو ہم یہ جو باتیں ایک پیرائی میں تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، خیال خواہی کرنی چاہیے، یہ دین میں شامل ہے کہ ہماری وجہ سے اس کو نقصان. ساتھ اس پہ بھی تھوڑا سا اگر رہنمائی فرما دیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو یہ بھی حقوق میں شامل ہے کہ احسن انداز میں اس کا نماز کے لیے اس کو دعوت دی جائے، بل دے کے اسے سلام کر کے نماز میں مسجد میں لے کے جایا جائے. تو کیا یہ بھی ہمارے فرائض میں سے بن رہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو اس ضمن میں، اس تناظر میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں؟ دیکھیں، اس پر تو ایک واضح واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پڑوسی بارگاہ الہی میں اپنے پڑوسی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، اور وہ مقدمہ کچھ یوں ہوگا کہ یا اللہ اس سے مطلب کہ میرا معاملہ رہا ہے تو مجھے انصاف عطا فرما وغیرہ، یوں کر کے کوئی بات ہوگی. تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا ایسا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یہ نماز کے لیے جاتا تھا، یہ نیکی کرتا تھا، مجھے یہ گناہوں میں مبتلا دیکھتا تھا لیکن مجھے روکتا نہیں تھا مجھے نماز. تو یوں گناہوں میں مبتلا دیکھ کر نہ روکنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کل بارگاہ الہی میں عرض کر سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. لہذا پڑوسی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرے، اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرے. جب آپ کی ملاقات مسجد میں باجماعت نماز میں ہوگی تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے حال احوال لینے کا بہترین موقع ملے گا. مرحبا. اور جب آپ آئیں گے جائیں گے ایک ساتھ، فجر میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، عشاء میں جا رہے آ رہے ہیں، زیادہ تر علاقوں میں فجر و عشاء عموماً ساتھ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ماحول ہے. پانی پینا، پانی دے دیں گے بھیا جی. پانی کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نگران شورا کا سلسلہ حقوق بہت ہی پیارا چل رہا ہے. نگران شورا، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل پڑوسیوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے ہمسایوں کو صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم شور کرتے ہیں، گلیوں میں تیز تیز بولتے ہیں، اور ان کے بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں روکتے. اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سو رہا ہو، سحری کے بعد نماز پڑھ کر سوتا ہے، تو اس پر اس کی نیند خراب کرنا، شور مچانا، بچوں کو بھی نہ روکنا، اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھایا جائے؟ نہیں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، احساس ہونا بہت ضروری ہے، فیلنگ ہونی بہت ضروری ہے کہ میرے بچوں سے، میرے گھر کے کسی معاملے سے، برتن کے پھینکنے سے، کسی اور کام کے کرنے سے یا میرے پڑوسی کو حرج واقع نہ ہو.
میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. تو یہ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے. اگر ہمارے بچوں کی شور کی وجہ سے، ان کے چیخنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیا جائے. لیکن اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سونے جاگنے کے ٹائمنگ نیچر سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. اب جیسے کہ مزدوری کا ٹائم صبح 8 بجے کا ہے، 9 بجے کا ہے، وہ گھر میں کوئی کام کرا رہا ہے، وہ میرا سونے کا ٹائم ہے. تو اب یہ تو کام کا بھی ٹائم ہے اور آپ کے سونے کا بھی ٹائم ہے، تو بتائیں کہ کیا مزدور کو رات کو بلایا جائے گا جب آپ جاگیں گے؟ تو یہ بھی دیکھا جائے گا. رات کو آپ جاگیں گے، مزدور سو جائے گا. اب میں 8-9 بجے میرا سونے کا ٹائم ہے، تو 8-9 بجے تو ویسے ہی بلڈنگیں بنتی ہیں، کام ہوتا ہے، کارپینٹر کے نیچے گاڑی ٹھک ٹھک ہو رہی ہوتی ہے، تو 10 قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا نا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ حق تلفی ہو رہی بھی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کہ میں اپنی عادت کے مطابق اپنے حق کا تعین کر لوں گا کہ بھائی میری چونکہ عادت یہ تو میرا حق یہ بن گیا. تو ایک احسان کے طور پر چیزوں کا ہونا کچھ اور ہے، کہ اگلا پڑوسی ایک احسان کے طور پر اگر کچھ کر رہا ہے، لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے، حق کا تقاضا کیا ہے، یہ پھر ایک الگ بحث چھیڑے گی. درست فرمایا. جی کال. نگران شورا دی بارگاہ چڑھدے کہ اگر پڑوسی دے نال کوئی غلط فہمی دے نال کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تے بعد وچ پھر پڑوسی نو کیا بھی جائے کہ غلط فہمی دے بنا تے ہویا ہے، لیکن پڑوسی ہے کہ وہ مننے ہی نہ، وہ کہے کہ اسی تہاڈے نال بولنا چلنا نہیں ہے، اسی خوشی غمی چ نہیں آنا، تے پھر جڑا وہ کہہ رہا یار یہ غلط فہمی دے ذریعے ہویا تے مہربانی کرو، وہ بلاندے نے خوشی غمی چ لیکن اونج کو نہیں بولتے ہیں. تے ایدے بارے کی اور اے بھی اندیشہ ہے کہ اگر اسی انہاں نو زیادہ بلاواں گے تے پھر لڑائی جھگڑا ہوئے گا، تے لڑائی جھگڑے تو بچنے دی وجہ تو بہتر نہیں کہ بندہ نہ بولے نہ بلائے. ایدی تھوڑی رہنمائی فرما دینا. دیکھیں یہ تو موقع کی مناسبت سے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن سال بھر ہوتا ہے، خالی ایونٹ پر ہی رابطہ واسطہ نہ رکھا جائے. سال بھر رابطہ واسطہ رکھا جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ موقع آنے پر ایسے مسائل پیدا نہ ہوں. لیکن جہاں لگے اللہ نہ کرے فتنے کا ڈر ہے، لڑائی جھگڑے کا ڈر ہے، تو پھر آدمی دل میں اگلے کے لیے اچھی خواہشات، اچھی تمنائیں رکھے اور کوشش کرے کہ فتنہ اور لڑائی کا راستہ نہ کھلے. ویسے عموماً کسی کو بھی آپ محبت پیار دیں گے، دعوت دیں گے، نہیں آنا دیکھ وہ لڑائی نہیں کرے گا آپ سے، زیادہ تر یہی سمجھ میں آتا ہے. میں یہی عرض کروں گا کہ ہم سب کو اللہ توفیق دے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کا ہمارا حسن اخلاق، یہ کیسا ہی سخت ناراض پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، انشاءاللہ اس کو ایک نہ ایک دن آپ کا گرویدہ بنا دے گا، آپ سے محبت کرنے والا بنا دے گا. میں یقین مانے، مجھے قرآن کریم کے اس جو راستہ دکھایا اتنا یقین ہے، اور ہونا ہی چاہیے، ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جبھی کہ تجھ میں اور اس پہ دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. وقت لگتا ہے، بعض اوقات صبر آزما وقت ہوتا ہے، لیکن جس نے برائی کو بھلائی سے ٹالا، انشاءاللہ وہ اس کا فائدہ، نتیجہ، خوبی، بھلائی دنیا میں بھی دیکھے گا، میرے رب نے جو تو آخرت میں بھی دیکھے گا. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کر